السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 463، سورہ ہود، آیت 116 تا 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون۔ پھر ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں کچھ بچی کھچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا اور وہ مجرم تھے۔ اور آپ کا رب ایسا نہ تھا کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اس حال میں کہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے، مگر جس پر آپ کا پروردگار رحم کر دے، اور اس نے انہیں اسی لیے پیدا کیا، اور تیرے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور ہی بھر دوں گا، اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ چیز تجھ سے بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم تیرے دل کو ثابت رکھتے ہیں، اور تیرے پاس ان میں حق اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی آئی ہے۔
اور ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہہ دیجئے تم اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً ہم عمل کرنے والے ہیں، اور انتظار کرو، یقیناً ہم انتظار کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، اور سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، سو اس کی عبادت کیجئے اور اس پر بھروسہ کیجئے، اور تیرا رب اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ فلولا کانا، پھر کیوں نہ ہوئے، من القرون، ان امتوں میں سے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھیں، اولو بقیت، عقل و بصیرت والے لوگ، ینہونا، کہ وہ روکتے، عن الفساد فی الارض، زمین میں فساد کرنے سے، الا، مگر، قلیلاً، تھوڑے ہی، ممن، ان لوگوں میں سے جنہیں انجینا، ہم نے نجات دی، منہم، ان میں سے، واتبع، اور پیچھے لگے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، ظالموا، ظلم کیا، ما، ان چیزوں کے کہ، اتریفو، وہ آسودگی دیے گئے تھے، فیہ، ان میں، وکانو، اور تھے وہ، مجرمین، مجرم لوگ۔ اما کانا، اور نہیں ہے، ربو کا، آپ کا رب، لیہلکا، کہ وہ ہلاک کر دے، القری، بستیوں کو، بظلم، ظلم سے، یعنی ناحق، واہلھا، جبکہ ان کے رہنے والے، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہوں، ولو، اور اگر، شاء، چاہتا، ربو کا، آپ کا رب، لجعلا، تو ضرور بنا دیتا، الناس، تمام لوگوں کو، امتا واحدہ، ایک امت، ولا یزالون، جبکہ وہ ہمیشہ رہیں گے، مختلفین، اختلاف کرنے والے ہی، الا، سوائے، من، ان لوگوں کے جن پر رحمہ، رحم کیا، رب کا، آپ کے رب نے، ولذالک، اور اسی لیے، خلقہم، اس نے پیدا کیا انہیں، وتمت، اور پوری ہوئی، کلمت، بات، ربی کا، آپ کے رب کی، لأملأن، کہ یقیناً میں ضرور بھروں گا، جہنم، جہنم کو، من الجنتی، جنوں سے، والناس، اور انسانوں سے، اجمعین، سب سے، وکلن، اور ہر ایک چیز کو، نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، آپ پر، من انباء الرسل، رسولوں کی خبروں میں سے، ما نثبت، وہ جو ہم مضبوط رکھتے ہیں، بھی، اس کے ساتھ، فؤادک، آپ کا دل، وجاءک، اور آیا آپ کے پاس، فی ہذہ، اس میں، یعنی ان واقعات میں، الحق، حق، وموعظہ، اور نصیحت، وذکرى، اور یاد دہانی، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، وقل، اور آپ کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، اعملوا، تم عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انا، بلا شبہ ہم، عاملون، عمل کرنے والے ہیں، وانتظروا، اور تم انتظار کرو، انا، بلا شبہ ہم، منتظرون، انتظار کرنے والے ہیں، وللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، غیب، السماوات، آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، والیہ، اور اسی کی طرف، یرجع، لوٹائے جاتے ہیں، الامر، کام، کلہ، سب کے سب، فاعبدہ، سو آپ عبادت کریں اسی کی، وتوکل، اور بھروسہ کریں، علیہ، اسی پر، وما، اور نہیں ہے، رب کا، آپ کا رب، بغافل، غافل، بے خبر، اما، اس سے، جو تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ سبق سورہ ہود ان آیات بینات کے ساتھ تمام ہوئی، مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جو پہلے کی امتیں گزر چکی ہیں، ان لوگوں میں ایسے لوگ کیوں نہ پیدا ہوئے جو
دعوت دینے والے ہوتے اور تبلیغ کرنے والے ہوتے، قوم اور معاشرے میں موجود برائیوں سے منع کرنے والے ہوتے اور نیکیوں کی دعوت دینے والے ہوتے۔ اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کی موجودگی قوموں میں اور معاشرے میں ضروری ہے جو کہ اصلاح فی الارض کا کام کریں، خرابی کو دور کرنے کا کام کریں اور نیکیوں کی طرف لوگوں کو راغب کرنے اور بلانے کا کام کریں۔ یعنی معاشرے میں اور قوم میں اور افراد میں تبلیغی جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ قوموں میں، معاشرے میں، افراد میں تبلیغی جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تبلیغی جماعت اللہ کی وحی کو بیان کرنے والی ہو، کہیں برا دیکھے تو اس پر لوگوں کو روکے اور ٹوکے اور منع کرے، اور اسی طرح یہ جماعت یہ کام کرے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کی دعوت دے، صدقہ خیرات کرنے، نیکیاں کرنے، ان چیزوں کی طرف لوگوں کو دعوت دے، تبلیغ کرے اور نصیحت کرے۔ اب اصلاح کرنے والی جماعت اور تبلیغی جماعت کا ہونا کیوں ضروری ہے کہ اس سے معاشرے میں بگاڑ ختم ہوتا ہے، اس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اچھے اچھے کام پروان چڑھتے ہیں اور اچھے اور بہترین اور خیر کے کام معاشرے میں موجود رہتے ہیں۔ اور جب کسی قوم میں اور معاشرے میں اور جب افراد کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ، مطلب تبلیغ کی جماعت والے لوگ موجود نہ ہوں تو ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آ پڑتا ہے۔ اور اگر برائی کرنے والے زیادہ ہیں اور تبلیغی جماعت اصلاح کرنے والی جماعت تھوڑی ہے اور وہ اصلاح کرتی ہے مگر لوگ ان کی باتوں کو سنا انسنا کر دیتے ہیں اور اس جماعت کی باتوں پر کان نہیں دھرتے، برائیاں نہیں چھوڑتے اور نیکی کے کام نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو اور ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہاں، جو تھوڑی سی جماعت موجود ہوتی ہے دعوت و اصلاح کا کام کرنے والی اور برائیوں سے منع کرنے والی، نیکیوں کا بتانے والی، تو اللہ اس جماعت کو تو بچا لیتا ہے، لیکن پھر دیگروں کی ہلاکت کر دی جاتی ہے اور باقیوں کو ہلاک اور تباہ برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ یہ اللہ کے عذاب سے بچانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ جب کسی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوں جو نیکیوں کا حکم کرنے والے ہوں، برائیوں سے منع کرنے والے ہوں، نماز کا حکم کرنے والے، زکوٰۃ کا حکم کرنے والے، صدقہ خیرات کا حکم کرنے والے، بے حیائی اور برائیوں کے کاموں سے منع کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، عذاب نہیں آتا، کیونکہ معاشرے میں بہتری کی صورتحال لگاتار پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اور جب یہ لوگ موجود نہ ہوں یا موجود ہوں مگر اتنی کم تعداد میں کہ لوگ ان کی بات کو سنا کر دیتے ہیں، عذاب آتا ہے، اللہ پھر ایسی قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ہاں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام کرنے والی اس چھوٹی سی جماعت کو اللہ سبحانہ و تعالی بچا لیتے ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سے ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی۔ اور امام ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام علی بن مدینی فرماتے ہیں ترمذی میں، یہ جماعت حقہ، یہ فرقہ ناجیہ اہل الحدیث کی جماعت ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ظالم نہیں ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا کہ اللہ بغیر وجہ کے، بغیر ریزن کے اللہ کسی کو بھی ہلاک نہیں کرتا۔ جب کسی قوم کو ہلاک کیا جاتا ہے تو حجت کے پورا ہونے پر ہی کیا جاتا ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے کہ خواہ مخواہ فری میں ہی کسی کو ہلاک کر دے۔ جب کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہوتا ہے
اور جب کسی قوم پر ہلاکت مسلط ہوتی ہے تو عین انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اگر تمہارا رب چاہتا، تیرا رب چاہتا تو سارے ہی لوگ ایک امت ہوتے، کوئی فرقہ پرستی نہ ہوتی، کوئی فرقہ واریت نہ ہوتی، کوئی جناب ٹولا ٹولا نہ ہوتا، سارے انسان اور جنات سب کے سب مسلمان ہوتے، ایک جماعت ہوتی، نہ کوئی کافر ہوتا اور نہ کوئی بے ایمان ہوتا اور نہ پھر فرقہ واریت ہوتی کہ کلمہ پڑھنے والے اور اسلام کا دعویٰ کرنے والوں میں فرقہ واریت نہ ہوتی، گروہ در گروہ نہ ہوتے۔ لیکن یہ کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے اور اللہ اپنی حکمتوں کو آپ خود ہی جانتا ہے، اس لیے کسی کو مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ کان دیے گئے، آنکھیں دی گئیں، زبان دی گئی، دل دیا گیا، کھوپڑی میں موجود بھیجا دے دیا گیا کہ اپنا راستہ خود دیکھ لو، خود سن لو، خود سمجھ کر لو اور خود ہی اختیار کر لو۔ چاہو تو ایماندار بندے بن جاؤ، چاہو تو کافر اور ناشکرے بن جاؤ۔ ہاں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا اور فرما دیا کہ اللہ کی یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے اور پوری ہو کر رہے گی کہ اللہ نے جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے۔ جنہوں نے ہدایت کے راستے کو چھوڑا، ایسے تمام جنات اور ایسے تمام انسان، ان کافر مشرک منافق انسانوں اور جنات سے اللہ نے جہنم کی بھرپائی کرنی ہے، جہنم کو بھرنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جہنم بھرنے کا نام ہی نہیں لے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنا قدم جہنم پر رکھ دے گا اور پھر جہنم کہے گی بس بس، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی؟ اللہ جہنم سے پوچھ رہا ہے، ہاں جی تو بھر گئی ہے۔ آگے جہنم یہ نہیں کہے گی کہ ہاں میں بھر گئی ہوں، وہ کہے گی وتقول هل من مزید، جہنم کہے گی کیا کچھ اور بھی ہیں، کچھ مزید ہے، مطلب میرے اندر کافی جگہ موجود ہے اور کافر مشرک منافق ہیں تو انہیں بھی پیش کیجئے۔ تو ایسے تمام کافر مشرک منافق جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، ان سے اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کی بھرپائی کرے گا، جہنم کو بھرے گا۔ تو انسانوں اور جنوں میں کافر اور بے ایمان اور پھر ان کے اندر مختلف فرقے بنتے رہیں گے، جیسا کہ ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 4597 السلسلہ الصحیحہ للامام البانی رحمہ اللہ میں 204 نمبر کی یہ حدیث، حضرت امام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بیچ میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملۃ، فرمایا آگاہ رہو، یاد رکھو تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے، جیسا کہ دیگر احادیث کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ یہود 71 میں اور نصارہ 72 میں، اور فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے اور یہ ملت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنم جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، وہی الجماع، اور وہ الجماع ہے۔ تو یہ فرقے بنتے رہیں گے اور نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا بتایا؟ موطا امام مالک میں فرمایا ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسلم میں غدیر خم کے مقام پر، خم کے حوض پر آپ نے فرمایا
کہ دو چیزیں تمہارے اندر بھاری چیزیں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ اور آپ نے کتاب اللہ پر بہت زور دیا، اور ایک میرے اہل بیت۔ تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اسی پر زندگی گزارنے کا اصول ہے، یہی زندگی گزارنے کا اصول ہے، عقیدے میں، عمل میں، نماز میں، حج میں، زکوٰۃ میں، حلال میں، حرام میں، خوشی میں، غمی میں، جینے میں، مرنے میں، دن میں، رات میں، اندھیرے میں، اجالے میں، بڑے میں، چھوٹے میں، عربی میں، عجمی میں۔ اور اہل بیت کے ساتھ اچھا کرنا ہے، پیار اور محبت کرنا ہے۔ تو اب جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل پیرا رہیں گے وہ تو پا جائیں گے نجات، اور جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہٹے وہ گئے تباہی کے گڑھے میں۔ اس لیے قرآن پاک نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ اکٹھے ہو کر پکڑ لینا ہے اور فرقوں میں نہیں بٹنا۔ اب بعض لوگوں نے گھڑنتو روایات، بے بنیاد من گھڑت روایات کا سہارا لیا اور فرقہ واریت کو ڈیفینڈ کرنا چاہا۔ وہ من گھڑت روایت کیا ہے؟ کہا کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ تو یہ سیدھا سیدھا نبی علیہ السلام پر جھوٹ ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے ان اہل گڑنتوں کا خوب جواب دیا کہ اگر امت کا اختلاف رحمت ہے تو پھر امت کا اتفاق تو زحمت اور مصیبت ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ امام صاحب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، بڑی پتے کی بات کی ہے۔ اختلاف امتی رحمت، امت کا اختلاف رحمت ہے تو پھر امت کا اختلاف تو زحمت ہوگا۔ کیا مطلب زحمت؟ مصیبت ہوگا۔ امت کا اتفاق تو پھر ٹینشن ہوگا۔ اگر اختلاف رحمت تو اتفاق تو زحمت ہوا، جبکہ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس لیے اختلاف نہیں کرنا۔ اور اختلاف کیا ہے؟ کتاب اللہ کو چھوڑ دینا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دینا۔ نجات کا راستہ وہ کتاب اللہ کا راستہ ہے، وہ سنت رسول اللہ کا راستہ ہے۔ اور جس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑا اور کوفے کا راستہ لیا، کم کا، بغداد کا، ایران کا، ہندوستان کا، دیوبند کا، بریلی کا راستہ لیا، سیدھا سیدھا جا کر وہ تباہی کے کھڈے میں اور تباہی کے گڑھے میں ہلاکت سے دوچار ہوا۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیا فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرو، ہم اپنی جگہ پر عمل کرتے ہیں، تم جو کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم کریں گے، انتظار تم بھی کرو، انتظار ہم بھی کریں گے۔ مطلب قیامت کے دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آیا لات منات، بتوں، قبروں، بزرگوں، مردوں کی پوجا کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں یا ایک اللہ اکیلے کی عبادت کرنے والے؟ پھر فرمایا اللہ ہی کے پاس غیب کا علم ہے، یہ غیب زمین میں ہے یا یہ غیب آسمانوں میں ہے؟ کائنات بھر میں غیب کا جاننے والا کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے۔ تو پتہ چلا عالم الغیب اللہ ہے۔ بعض مشرکوں بد عقیدوں نے کہا کہ پیغمبر عالم الغیب ہیں اور فلاں بزرگ عالم الغیب ہے، فلاں امام پیر عالم الغیب ہے، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ ہی کے پاس کائنات کے غیب کا علم ہے۔ یہ اللہ یہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں؟ سارا اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کا غیب ہے۔ تو غیب اللہ ہی جانتا ہے اور عالم الغیب اللہ ہے۔ ہاں ایک اور چیز ہے، وہ ہے اطلاع علی الغیب، کسی کو اللہ غیب پر مطلع کر دے، جیسے فرمایا فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ سورۃ الجن ہے، پارہ 29 ہے۔ ایک ہے عالم الغیب ہونا، یاد رکھ لیجئے، پلے باندھ لیجئے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایک ہے اطلاع علی الغیب، اظہار علی الغیب، وہ اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے
جب جس کو جتنا دینا چاہتا عطا کر دیتا. کیا کر دیتا؟ عطا کر دیتا. تو اظہار علی الغیب، اطلاع علی الغیب یہ اور چیز ہے، عالم الغیب یہ اور چیز ہے. وہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے جو عالم الغیب ہے. اور پیغمبر پر غیب کا اظہار کر دیا، غیب کی اطلاع کر دی جب جتنا چاہ. مثالیں ہزاروں موجود. اللہ نے غیب کا اظہار نہیں کیا، غیب پر اطلاع نہیں دی. جناب بابا جی یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، اور بیٹا کہیں دور موجود نہیں ہے، بستی سے باہر دور کے یا نزدیک کے جنگل میں کنویں میں پڑا ہے، نہیں معلوم ہوا. ورنہ مجھے معلوم ہو جائے میرا بیٹا فلاں کنویں میں ہے تو مجھے آگ کو کود کر جانا پڑے، پہاڑ کو کود کے جانا پڑے، سمندر میں، دریا میں، کنویں میں کودنا پڑے، میں اپنی لخت جگر کو بچانے کے لیے کود پڑوں گا. اور جب اللہ نے اظہار کرنا چاہا، اطلاع دینا چاہی غیب پر، اللہ اکبر، واہ قرآن تیرے کیا کہنے. لے کر آنے والے جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر چلے ہیں. بابا جی یعقوب فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، اللہ اکبر اللہ اکبر، انی لاجد ریح یوسف، اللہ اللہ، انی لاجد ریح یوسف. لوگوں مجھے تو آج میرے پیارے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے اظہار کر دیا، اطلاع کر دی کہ تیرا یوسف تیرے پاس، تو اپنے یوسف کو ملنے والا ہے. تو عالم الغیب ذات اللہ ہی کی ذات ہے. اللہ پر بھروسہ، توکل کرنا چاہیے، اور اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ کوئی اس میں دوسرا شریک نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.